آج جماعت ثانی اور صرف 5 دن کا مدرسہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بات کریں گے فہم قرآن پر، اور آج بھی ہماری سورہ ہود ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر 69 پر ہم بات کریں گے، یعنی 69 پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا یہاں تذکرہ ہے۔ بات بتائی گئی کہ انسانی شکل میں فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپس میں دعا سلام ہونے کے بعد کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ ان کی مہمانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچھڑ لیا ہے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں چند باتیں ہمیں سکھائی ہیں اللہ رب العزت نے۔ یہاں مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ ہے کہ مہمان کے آتے ہی کھانے پینے کی جو چیز میسر اور مہیا ہو وہ پیش کر دیں، پھر اگر صاحب وسعت ہے تو مزید مہمانی کا انتظام بعد میں کریں۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ تکلفات کی فکر میں نہ پڑیں، آسانی سے جو چیز میسر ہو جائے وہ مہمان کی خدمت میں پیش کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں گائے بیل تھے، اس لیے بچڑا فوراً ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر سامنے لا کر رکھا۔ نمبر 3، یہاں بتایا گیا کہ مہمانی کرنا اسلام کے آداب اور اعلیٰ اخلاق میں سے ہے اور انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی عادت ہے۔ اور یہاں مہمانی یعنی میزبانی کی سنت یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری فرمائی۔ یہ ان کا معمول بھی تھا، یہ کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ ہر کھانے کے ساتھ تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو وہ اس کے ساتھ کھائیں۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر مہمان نوازی کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مہمان نوازی کی بہت ترغیب دی ہے، لیکن مہمان بننے کے بعد ہمیں کیا طرز اختیار کرنا چاہیے، ہمیں وہ بھی سیکھنا چاہیے۔ میزبان تو اپنی جانب سے بہت اچھا ہی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی مہمان جو ہوتا ہے وہ وبال جان بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سب اسباق میں وہ بھی سیکھیں گے۔ جب بات مہمان نوازی کی ہو تو پھر کیوں نہ فہم قرآن کے ساتھ ساتھ فہم حدیث بھی حاصل کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زبان سے مہمان نوازی کے کیا اصول بتاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ یعنی مہمان نوازی کیا ہے؟ ایمانی تقاضا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا اکرام یہ ہے کہ اسے عزت دے، اس کا خیال رکھے، اسے مقام دے، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، اس کا استقبال کرے، اس سے اپنائیت کا اظہار کرے، خوشی کا اظہار کرے، مہمان کی راحت کا خیال رکھے، رخصت کے وقت دروازے تک اس کے ساتھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب معزز مہمان آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود ان کی خاطرداری فرماتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان کو دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے اور کھائیے اور کھائیے۔ جب مہمان خوب آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصرار سے رکتے۔ تو یہ جو اور کھائیے اور کھائیے، اگر ہم یہ سوچ کر کہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو یقین کیجئے ہمیں ان 2 الفاظ پر بھی بہت اجر ملے گا اور ہمارے کھانے میں سنتوں کا نور شامل ہو جائے گا۔ اب دعا یہ کر لینی چاہیے کہ مہمان نوازی پر میزبان کے لیے مہمان کو دعا دینی چاہیے۔ مہمان کو چاہیے کہ میزبان کو یہ دعا دے، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا آپ بھی اسے کھلائیے، اور جس نے مجھے پلایا آپ بھی اسے پلائیے، اسے جنت کے بہترین کھانوں سے اسے خوب خوب کھلائیے، اور جنت کے بہترین پانی سے اسے خوب خوب پلائیے۔ مہمان نوازی ایسی خوبی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کو یہ تلقین کی کہ اپنے میزبان کو دعا دو۔ اور مہمانی کے آداب اگر جانے تو یہ ہے کہ جو کچھ کھانے کی چیز گھر میں موجود ہو پیش کر دینی چاہیے، اگر گنجائش ہو تو مزید مہمانی کا انتظام کرے۔ 3 دن تک اس کی مہمانی کا حق ہے، کسی قدر پرتکلف کھانے کا انتظام کرے، البتہ اس میں بھی اعتدال کا لحاظ ضروری ہے۔ آسانی سے جو چیز مل جائے وہ مہمان کی خدمت میں پیش کر دینی چاہیے۔ سالن کی ضرورت ہو تو کھانے والے کے سامنے سے برتن نہ اٹھائیں، بلکہ دوسرے برتن میں سالن لے کر آنا چاہیے۔ میزبان کو مہمان کی مصلحت کے خلاف کھانے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ مہمان کہے میری صحت کے خلاف ہے تو زبردستی نہ کریں، کبھی کبھی کھا لیا کرو، 2-3 لقمے کھا لو، کیونکہ وہ اصرار کی وجہ سے کھا تو لے گا لیکن بعد میں پریشانی ہوگی۔ مہمان کو کھانے کے حوالے سے آزاد چھوڑ دے کہ جس طرح چاہے کھائے۔ قدرتی غذاؤں کے ذریعے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، ڈبوں میں بند کیمیکل کے ذریعے محفوظ کی ہوئی یا بازاری ایسی غذائیں جو صحت کے لیے نقصان دہ مہمان کو پیش نہ کریں۔ کھانے والے کو نہ تو تکنا چاہیے نہ اس کے لقموں پر نظر رکھنی چاہیے، البتہ سرسری سی نظر دیکھ لیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو انہیں دے دیں۔ جب دوست احباب کو کھانے پر بلائیں تو کھانے کے معاملے میں ان کے ساتھ ایک سا برتاؤ کیا جائے، یہ نہیں کہ جو مہمان زیادہ امیر ہیں اس کا الگ اور جو تھوڑے غریب ہیں ان کے لیے الگ اکرام کیا جائے، سب مہمان برابر ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج
8 جمادی ثانی کا سبق انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا سبق، اور یہی نہیں، اس سے پہلے جتنے اسباق دیے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے بعد زندگی کے آخری سانس تک جو بھی نیک کام کریں گے انشاءاللہ تعالی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔